حضرت بلال جن کا رنگ اگرچہ کالا تھا مگر ان کی عظمت اور ان کی شان و شوکت اس قدر تھی کہ جب مدینے میں چلتے تھے تو آپ کے قدم کی ہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے ہی کے چند دن بعد آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے ابو کا نام رباح تھا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کو مکے کی سرزمین میں بیچا گیا۔ آپ کے خریدار عبداللہ ابن جدان تھے۔ یہ کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، نام سن کر غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے گا، کیونکہ عبداللہ ابن جدان بہت بڑا کٹر کافر تھا۔ عبداللہ ابن جدان حضرت بلال کو خریدنے کے بعد ان کو کام کاج میں لگا دیتے ہیں، اور جس سڑک کے کنارے حضرت بلال کام کر رہے تھے اس سڑک پر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں تو حضرت بلال کو دیکھتے ہیں، حضرت بلال کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت بلال ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان اس قدر لاتے ہیں کہ ان کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ایسا چسپا ہو جاتا ہے کہ مرتے دم تک کبھی ان کے جسم سے، ان کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عبداللہ ابن جدان چند دنوں کے بعد حضرت بلال کو بت خانے بھیجتے ہیں کسی کام کے لیے۔ جب حضرت بلال بت خانے جاتے ہیں تب بت خانے جا کر کے ایک بت کے چہرے پر مٹی اٹھا کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بت اپنے چہرے سے مٹی نہیں ہٹا سکتا ہے وہ غیروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ غیروں کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہے۔ ایک کافر چھپکے سے یہ کارنامہ دیکھ لیتا ہے اور عبداللہ ابن جدان سے کہتا ہے، اے عبداللہ ابن جدان، تجھے پتا ہے تیرا غلام کیسا ہے، تجھے پتا ہے تیرا غلام کون ہے؟ عبداللہ ابن جدان کہتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے، میرا غلام ایک حبشی ہے، اس کا نام بلال ہے۔ عبداللہ ابن جدان سے کہا جاتا ہے، نہیں، تیرا غلام تو مسلمان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے کارنامے کو دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن جدان یہ سن کر ان کے پاؤں زمین سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو اپنے پاس رکھنا یہ بڑی انسلٹی کی بات تھی۔ کافروں کے نزدیک کسی مسلمان کو اپنے پاس رکھنا یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی۔ عبداللہ ابن جدان اس بے عزتی سے بچنے کے لیے، اس انسلٹی سے بچنے کے لیے امیہ بن خلف کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ حضرت بلال مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ بن خلف یہ بہت بڑے ظالم تھے، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا سخت مخالف تھا۔ مسلمان اسلام کا نام سنتے ہی اس کے جسموں میں، اس کے ذہنوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگتی تھی۔ ایک مرتبہ جب بازار پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا جا رہا تھا، ان کے جسم کو چھلنی کی جا رہی تھی، بس قصور اتنا تھا کہ اس نے اپنے دل میں آمنہ کے لال کو جگا دیا تھا۔ بس قصور اتنا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا تھا۔ جب ان کو سب بڑے بڑے کافر مارنے لگے، ابو جہل مارے، ابو سفیان مارے، ابو لہب مارے، پھر جب بات امیہ بن خلف کی آئی تو امیہ بن خلف نے بھی ان کے جسم پر کوڑے توڑے، اور پھر جب تھکنے کے بعد اپنے غلام حضرت بلال کو کہا، اے بلال آؤ تم بھی میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ اور عمار بن یاسر کو پیٹو، اس نے اسلام کو اپنا لیا ہے۔ حضرت بلال پورا اٹھاتے ہیں، پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے کہ میں ایک مسلمان کو کیسے ماروں، کہ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو کیسے ماروں۔ بس اس کا قصور تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے رب کی عبادت کی ہے، بس اس کا قصور تو بس اتنا ہے کہ اس نے اپنے دل میں آمنہ کے لال کو جگا دیا ہے۔ عمار بن یاسر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بلال مارو مجھے مارو، اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو تو پھر تمہیں بھی یہ لوگ پیٹیں گے، لہذا تم اس کو مت بتاؤ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مجھے 2-3 کوڑے پیٹ دو، ان لوگوں نے مجھے پیٹا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، تم ہی مجھے پیٹ دو تو کیا چلے گا، کیا ہو جائے گا۔ حضرت بلال کے سننے کے بعد ان کے اندر کا عشق اور بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عمار بن یاسر، جب تو خدا وحدہ لا شریک کے لیے مار کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مار کھا سکتا ہوں؟ جب تو آمنہ کے لال کے عشق میں مار کھا سکتا ہے تو پھر میں آمنہ کے لال کے عشق میں کیوں نہیں مار کھا سکتا ہوں؟ لہذا حضرت بلال کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہے، اے کافروں، اپنے کانوں کو کھولو اور میرے ان جملوں کو سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال تمام کافروں کو سامنے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اپنی اسلامیت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے کافر امیہ بن خلف کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امیہ بن خلف، تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، تو اسلام کے خلاف تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہو، اسلام تیرے گھر میں پل رہا ہے، تیرا غلام جہاں پر اسلام اپنا لیا ہے، اللہ اکبر۔ امیہ بن خلف نے کہا، اے بلال، تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا، ادھر ستمبر ہنر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑے ڈھائے گئے،
پوری دنیا کو پتا ہے کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو تکلیفیں ملی شاید کسی اور عاشق رسول کو اتنی تکلیف ملی ہو۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہوئی کہ میرے عاشق کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ بارگاہ رسالت میں ابو بکر صدیق آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کی آنکھ میں آنسو گرائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں اپنے عاشق کو چھڑا لیتا، اپنے عاشق کو آزاد کروا لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق جب یہ سنتے ہیں تو اپنے مال و دولت کے ساتھ حضرت بلال کو چھڑا لاتے ہیں، اور بلال جب آتے ہیں جیسے ہی حضرت بلال آزاد ہوتے ہیں امیہ بن خلف کی قیدی سے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو، مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو تاکہ میں اپنے محبوب کو دیکھ سکوں، تاکہ میں اپنے رسول کو دیکھ سکوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے بلال، میں دنیا کی میں کائنات کے آنکھ میں آنسو تو دیکھ سکتا ہوں، میں دنیا کے ہر ایک انسان کے آنکھ میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اپنے رسول کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ابھی تیرا گھاؤ تازہ ہے، ابھی تمہارے جسم پر زخم بہت زیادہ ہے، اگر اس حال میں میرے رسول تم کو دیکھیں گے تو میرے رسول کی آنکھ سے آنسو گر جائیں گے، لہذا تم میرے گھر چلو، میں تمہیں سجا سوار کر بارگاہ رسالت میں لے چلوں گا۔ لہذا اسی طریقے سے حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر لاتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں، اسے سوار کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول حضرت بلال کو سینے سے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق تیرا شکریہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب 8 ہجری کا وقت آتا ہے، جب اللہ کے رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں، جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، جب دنیا کا سب سے بڑا قلعہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول اپنے عاشق کو تلاش کرنے لگتے ہیں، کہاں ہے میرا عاشق، کہاں ہے بلال، اس کو بلاؤ۔ لہذا ہے بلال کو حاضر کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بلال، تم کعبے کے چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ لہذا حکم رسالت کی تعمیل کی جاتی ہے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے جیسے ہی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں مدینے کی گلیوں میں اذان دیا کرتا تھا تو میرے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف تھا، یا رسول اللہ آج تو میں قبلے کی چھت پر کھڑا ہوں، اب میرے چہرے کا رخ کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال، تجھے رب کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اے بلال، تجھے رب کے بعد سب سے زیادہ لگاؤ کس سے ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، مجھے رب کے بعد سب سے زیادہ لگاؤ آپ سے ہے، مجھے رب کے بعد سب سے زیادہ عشق آپ سے ہے۔ تو رسول اعظم نے فرمایا اے بلال، اگر رب کے بعد تمہیں سب سے زیادہ عشق مجھ سے ہے تو تم میری طرف رخ کر کے اذان دیا کر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ جگانا ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ